السلام علیکم۔ ایک زمیندار کی ڈھیر ساری زرعی زمین تھی جس میں بہت بڑا فارم بھی تھا۔ زمیندار نے فارم میں قیمتی اور اچھی نسل کے بہت سے جانور اور خوبصورت پرندے پال رکھے تھے۔ اسے اپنے مال مویشی اور گھوڑوں کی رکھوالی کے لیے ایسے ایماندار ملازم کی تلاش تھی جو جانثاری سے اس کے فارم کی نگہبانی کر سکے، جانوروں کے چارے اور پینے کا بروقت بندوبست کر سکے اور ان کے آرام و سکون کا پورا دھیان رکھے۔ اسے ہمیشہ اپنے ملازمین سے شکایت رہتی تھی کہ کوئی محنتی ملازم ملا ہی نہیں، جو بھی رکھا سست اور غیر ذمہ دار ثابت ہوا۔ دراصل زمیندار بھی ایک سخت مزاج انسان تھا اور معمولی سی لاپرواہی بھی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فارم پر کام کرنے کے لیے زمیندار کی سخت شرطوں سے زچ ہو کر کوئی ملازم بآسانی کام کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار جب اس زمیندار کو ملازم کی شدت سے تلاش تھی اور کوئی بندہ اسے میسر نہ آیا تو ایک مجبور آدمی کام کے لیے اس کے پاس پہنچا۔ زمیندار نے سر سے لے کر پاؤں تک اس کا بغور مشاہدہ کیا اور پھر اس سے پوچھا، اپنی کسی خوبی کا بتاؤ۔ کام کے متلاشی نے کہا، میں جب بارش یا طوفان ہو تو سکون سے سوتا ہوں۔ زمیندار کو اس کی بات کی کوئی خاص سمجھ تو نہ آئی، مگر آنے والی سردی، بارش، آندھی و طوفان اور خراب موسم کے خدشے کے مارے بمشکل دستیاب اس شخص کو کام پر رکھ ہی لیا۔ اسے کام کے متعلق ہدایات دیں اور تمام اصول و ضوابط سمجھا دیے گئے۔ ملازم نے کام ملنے پر شکر ادا کیا اور جانوروں کی خدمت داری میں مصروف ہو گیا۔ کافی دن گزر گئے لیکن زمیندار کو اس نے شکایت کا کوئی موقع نہ دیا۔ زمیندار اب اس کی کارکردگی سے مطمئن تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ موسم اچانک خراب ہو گیا۔ تند و تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ مکانوں کی چھتیں آندھی سے اڑ رہی تھیں تو اس لمحے زمیندار کو اپنے مال مویشی کا خیال آیا کہ نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ نئے ملازم کی ناتجربہ کاری کے باعث نہ جانے اس کے ڈھور ڈنگر کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ زمیندار اپنے قیمتی جانوروں کے عدم تحفظ کے خدشات کے مارے برستی بارش میں اپنے فارم پر پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ملازم مزے سے رضائی اوڑھے گہری نیند سو رہا ہے۔ زمیندار نے غصے سے دھاڑتے ہوئے ملازم کے منہ سے رضائی اتار پھینکی اور اسے نیند سے جھنجھوڑ کر بیدار کرتے ہوئے کہا، تم کیسے انسان ہو؟ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ موسم کتنا خراب ہے؟ باہر بارش کے طوفان نے تباہی مچا رکھی ہے۔ مال مویشی کا خیال رکھنے کی بجائے تم یہاں مزے سے سو رہے ہو۔ ملازم اس اچانک حملے سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنی نیم وا آنکھوں سے زمیندار کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب بارش ہو یا طوفان میں سکون سے سوتا ہوں۔ آپ نے میری یہ شرط مان کر ہی کام پر رکھا تھا، تو اب اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ زمیندار ملازم کے کمرے سے باہر نکلا اور چیختا چنگاڑتا اپنے مال مویشیوں کے احاطے میں کی طرف بھاگا تاکہ وہ بطور مالک اپنے مویشیوں کے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکے۔ لیکن وہ جیسے ہی احاطے میں داخل ہوا، اسے یہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس کی ساری مرغیاں اور خوبصورت پرندے اپنے اپنے ڈربوں میں محفوظ اور سکون سے بیٹھے ہیں۔ گائے بھینسیں
اور دیگر جانور مزے سے جگالیاں کر رہے ہیں۔ گھوڑے تندرست و توانا سردی سے محفوظ استبل میں بندھے ہوئے ہیں۔ زمیندار نے یہ سب ماجرا دیکھا تو خوش ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ فوراً ملازم کے کمرے میں داخل ہوا جو کہ ابھی تک رضائی اوڑھے آرام سے چارپائی پر دراز تھا۔ زمیندار نے اندر داخل ہوتے ہی اسے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، سو جاؤ سکون سے، کیونکہ مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو سخت حالات، تنگی ترشی کے وقت اور بارش و طوفانوں میں سکون سے سو سکتے ہیں۔ تم تو بہت محنتی اور سمجھدار انسان ہو۔ تمہاری وہ عجیب شرط مجھے اب سمجھ آئی ہے۔ تم تو انعام کے حقدار ہو، کیونکہ تم نے مشکل حالات سے لڑنے اور کامیاب زندگی گزارنے کا راز سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر لی ہے۔